کشمیر کی پاکستان کے ساتھ سیاسی وابستگی کے پیچھے ایک طویل سیاسی جدوجہد، قربانیوں اور سیاسی شعور کی تاریخ موجود ہے۔ 1928 میں ہندواڑہ کے کشمیری صوفی شخصیت غلام حسن کاظمی صاحب نے برصغیر کی سیاسی تاریخ میں ایک منفرد قدم اٹھایا۔ ایبٹ آباد سے انہوں نے پاکستان کے نام سے ایک اخبار شائع کیا جو اپنے نام ہی کے اعتبار سے ایک ایسے تصور کی ترجمانی کر رہا تھا جو آنے والے برسوں میں ایک عظیم سیاسی تحریک کی بنیاد بننے والا تھا۔ یہ اخبار اس بات کی ایک ابتدائی جھلک تھا کہ پاکستان کا نام اور تصور قیام پاکستان سے کئی برس پہلے ہی عوامی اور فکری سطح پر زیر بحث آ چکا تھا۔ اس سفر کا ایک اہم موڑ 13 جولائی 1931 تھا، جہاں سری نگر سینٹرل جیل کے باہر 22 کشمیری شہید ہوئے اور یہ دن تاریخ یوم شہدائے کشمیر کے طور پر یادگار بن گیا۔ اسی دور میں کشمیری مسلمانوں کی سیاسی بیداری منظم ہونا شروع ہوئی۔ چودھری غلام عباس، میر وائز یوسف شاہ اور دیگر رہنماؤں نے اس سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھایا، جبکہ 1932 میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا قیام اس سفر کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ لفظ پاکستان بھی اپنے اندر ایک سیاسی تصور رکھتا تھا۔ پی سے پنجاب، اے سے افغانیہ، اس وقت خیبر پختونخوا یا NWFP کو اس نام سے جانا جاتا تھا۔ کے سے کشمیر، ایس سے سندھ، جبکہ تان بلوچستان کی سرزمین کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے، اور آئی لفظ کی تشکیل کو مکمل کرنے کے لیے شامل کیا گیا۔ یہ نام بھی محض اتفاق نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک واضح تصور وطن موجود تھا جو چودھری رحمت علی نے 1933 میں اپنے پمفلٹ ناؤ اور نیور میں تحریر کیا، اور کشمیر اس کا اہم جزو تھا۔ جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو تب ریاست جموں کشمیر سے ایک وفد بھی اس تاریخی اجتماع میں پہنچا، جس میں مولانا غلام حیدر جنڈالوی نے کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خطاب کیا۔ ان کی تقریر کو غیر معمولی اہمیت دی گئی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے لیے مقرر وقت کی پابندی بھی ختم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ کشمیری سیاسی قیادت برصغیر کے مسلمانوں کی اس جدوجہد سے خود کو الگ نہیں سمجھتی تھی جو آگے چل کر قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ پھر 1942 میں کشمیر مسلم اسٹوڈنٹ یونین نے پاکستان فنڈ میں 50 روپے جمع کیے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خط کے ذریعے بھیجے۔ خط میں لکھا گیا کہ وہ غریب لوگ ہیں، اس لیے اس سے زیادہ رقم نہیں بھیج سکتے۔ یہ صرف 50 روپے نہیں تھے، بلکہ اس دور کے کشمیری نوجوانوں کی تحریک پاکستان سے سیاسی وابستگی کی علامت تھی، جس میں اس خط اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جواب کا ذکر موجود ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کشمیر سے محبت محض الفاظ تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں کشمیر کے لیے ایک گہرا تعلق اور خاص مقام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر فرمایا، اگر تم پاکستان کی کہانی جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے، میرے ٹائپ رائٹر اور KH خورشید سے جان لو۔ یہ سیکریٹری کوئی اور نہیں KH خورشید تھے، ایک کشمیری نوجوان جنہیں قائد اعظم نے اپنی قربت میں جگہ دی اور تحریک پاکستان کے فیصلہ کن برسوں میں اپنا پرسنل سیکریٹری مقرر کیا۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا کنونشن منعقد ہوا۔ یہاں پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں ایک باقاعدہ قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا کہ جموں کشمیر کے جغرافیائی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی روابط اسے پاکستان کے ساتھ الحاق کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ محض ایک سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ کشمیر کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں واضح اور باضابطہ سیاسی اعلان تھا۔ لیکن 19 جولائی کی قرارداد کے بعد سیاسی جدوجہد ختم نہیں ہوئی۔ 20 جولائی کو مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ مزید واضح کیا اور ڈوگرا حکمران سے عوام کی سیاسی خواہشات کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ 21 سے 24 جولائی تک پاکستان کے حق میں سیاسی مہم اور عوامی رابطہ مزید تیز کیا گیا تاکہ 19 جولائی کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے سیاسی دباؤ پیدا کیا جا سکے۔ 25 سے 27 جولائی تک بھی ریاست کے مستقبل کا سوال مرکزی حیثیت رکھتا رہا۔ 3 جون 1947 کے تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت مسلم اکثریتی علاقوں کا الحاق پاکستان کے ساتھ، جبکہ ہندو اکثریتی علاقوں کا الحاق بھارت کے ساتھ ہونا تھا۔ تاہم مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت حتمی فیصلہ مؤخر کر رہی تھی۔ پھر 1 اگست 1947 کو ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ مہاتما گاندھی کشمیر پہنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ سمیت اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ مہاراجہ نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ کشمیر بھارت کے ساتھ جائے گا یا پاکستان کے ساتھ۔ اسی غیر یقینی سیاسی صورتحال میں گاندھی کا کشمیر کا دورہ بھی ریاست
ریاست کے مستقبل کے حوالے سے پیدا ہونے والی بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کی عکاسی کرتا تھا۔ 1 اگست ہی کو ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ برطانوی انتظامی کنٹرول ختم ہونے کے بعد گلگت ایجنسی کا انتظام دوبارہ ریاست جموں و کشمیر کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر مہاراجہ کا طرز عمل مسلسل غیر واضح تھا۔ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ مؤخر ہو رہا تھا، جبکہ سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ پھر 11 اگست 1947 کو ایک اہم سیاسی تبدیلی سامنے آئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے وزیر اعظم رام چندر کاک کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ جنک سنگھ کو مقرر کر دیا۔ چندر کاک بھارت یا پاکستان کے ساتھ فوری الحاق کے بجائے ریاست کی آزادی برقرار رکھنے کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ ان کی برطرفی نے الحاق کے بحران کو ایک نئی سیاسی سمت دے دی۔ 12 اگست کو مہاراجہ کی حکومت نے پاکستان اور بھارت دونوں کو سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی تجاویز بھیج دی، یعنی موجودہ انتظامات برقرار رہیں جبکہ ریاست کے مستقبل کے حتمی فیصلے کو فی الحال مؤخر رکھا جائے۔ پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا، لیکن جموں و کشمیر نے اس دن بھی باضابطہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا، یعنی 19 جولائی کی قرارداد مسلسل سیاسی جدوجہد اور عوامی مطالبے کے باوجود کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔